الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سکھے آفری نشمارے دنیا اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. حضور آئے ستے چہروں کا دم زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. ہم نے مانا کہ تجھ میں ضرور رہتے ہیں. اے جنت میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے اور آپ کے سید البشر شافی محشر ساقی کوثر امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس رات میں معراج کرایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کا سبب کیا بنا؟ روایات میں آتا ہے اس کا سبب حضرت ابو طالب کی وفات اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات اس کا سبب ہے. پہلے ابو طالب کی وفات ہوتی ہے تو 4-5 دن کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورا سال جو ہے آپ نے غم میں گزارا. اس سال کو جو ہے عام الحزن کہتے ہیں. عربی میں عام الحزن غم کا سال تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے حضرت خدیجہ نے بھی بول دیا اور حضرت ابو طالب نے بھی بول دیا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ام ہانی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی, ان کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور چھت پھٹتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں, اٹھا کر پھر مسجد حرام میں بیت اللہ میں لے آتے ہیں. حتیم جو ہے بیت اللہ کے ساتھ جو چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. آپ وہاں آ کر لیٹتے ہیں. پھر
آب زمزم جو ہے وہاں لے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہاں لٹا کے شق القمر، شق صدر جو ہے میرا سینہ جو ہے وہ چاک کیا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آپریشن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے دل کو نکالا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سونے کا طباق ہوتا ہے جس میں علم و حکمت سے وہ بھرا ہوا وہ لایا جاتا ہے، اور میرے دل میں جو ہے علم و حکمت بھرتی جاتی ہے۔ پھر دوبارہ دل کو رکھ کے سینے کو سی دیا جاتا ہے، اور یہ ایسے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قسم کا نشان نہیں۔ آپ آپریشن کرواتے ہیں تو نشان بن جاتا ہے، لیکن یہ جو شق صدر ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا نشان نہیں۔ پھر آپ کی پشت کے اوپر جو ہے مہر نبوت لگائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے یہاں سے ایک براق، ایک سواری جو ہے جس کا ذکر آپ نے فرمایا کہ یہ گدھے سے بڑی اور خچر جو ہے اس سے چھوٹی، جنت کی ایک سواری جس کا نام ہے براق، وہ لائی جاتی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ میں جب بیٹھتا ہوں سواری کے اوپر تو وہ شیخی مارنے لگا ہے، جانور ہوتا ہے نا، وہ شیخی مارتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے سواری ہمیں نہیں معلوم تمہارے اوپر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، بہت بڑی ہستی جو ہے وہ آپ کے اوپر سوار ہے۔ جب یہ الفاظ فرماتے ہیں تو وہ سواری جو ہے شرمندگی کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سواری کی جو رفتار ہے انتہائے نظر ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے تو اس کا ایک قدم وہاں تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوار ہو جاتا ہوں، پھر ایک جگہ آتی ہے جہاں کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں۔ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں آپ اترو اور نماز، 2 نفل نماز پڑھنا۔ میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ میں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یثرب ہے جس کا نام مدینہ ہے، کہ آپ نے ہجرت کر کے یہاں آنا ہے۔ پھر میں سوار ہو جاتا ہوں، پھر ایک جگہ آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پھر کہا جاتا ہے نماز پڑھو۔ میں نماز پڑھتا ہوں، فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ ایسے چلتے چلتے آپ مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں جب آپ پہنچتے ہیں آپ کی سواری کو ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور جبرائیل دونوں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ اذان کہی جاتی ہے، اذان کے بعد سارے جو ہے نماز کے منتظر ہیں کہ آج کون نماز پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ کون شخص تھے جو جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی؟
میں نے کہا نہیں، کہ یہ سارے انبیاء کرام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھیجے، یہ سب جو ہے آپ کے پیچھے جو ہے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے ہیں۔ پھر یہاں سے جو ہے سفر جو ہے مسجد اقصی سے آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کے بیت اللہ سے لے کے مسجد اقصی تک کا سفر جو ہے وہ براق پر ہوتا ہے۔ پھر مسجد اقصی سے جو سفر ہوتا ہے آسمان کا، وہ ایک زینہ ایک سیڑھی ہے، سیڑھی نما ایک زینہ ہے، وہ لائی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ سیڑھی وہ ہے جس سے اعمال اوپر پیچھے آتے جاتے ہیں، نیک اعمال جو ہے اوپر آتے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ زینہ جو ہے سیڑھی لائی جاتی ہے، میں اس کے اوپر سفر کرتا ہوں۔ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو دروازہ جو ہے کھٹکھٹایا جاتا ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ آج ابراہیم آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ ایسے ہی دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، چھٹے، ساتویں آسمان سے آپ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأوی۔ عند سدرۃ المنتہا کہ یہ انتہا، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا کہتے ہیں انتہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے، یہاں سے جو جاتا ہے اوپر اس کی انتہا جو ہے وہ سدرۃ المنتہا، اور جو اوپر سے نیچے آتا ہے اس کی انتہا بھی سدرۃ المنتہا۔ اس سے اوپر سریع الاقلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر جب آپ پہنچے پھر آپ نے وہاں جنت کی سیر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عند سدرۃ المنتہا، جو سدرۃ المنتہا ہے عندہا جنت المأوی، اس کے ساتھ ہی جنت ہے، جنت ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے، اور پھر وہاں آپ کو جہنم دکھلائی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو ہے اوپر جاتے ہیں، پھر اس سے اوپر جو جگہ آتی ہے اس کو کہتے ہیں سریع الاقلام۔ قلم جو ہوتا ہے، پہلے قلم ہوتے تھے نا، اب تو پینسل پین یہ نکل آئے، پہلے قلم ہوتے تھے، قلم سے لکھا جاتا تھا۔ قلم لکھتے ہوئے جو قلم سے آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں سریع الاقلام۔ وہاں جو ہے لکھا جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، جو ہے آپ نے سنا ہے لوح ہے، ایک تختی ہے، اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، لوگوں کے اعمال نیچے آتے ہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہیں، فیصلے اوپر سے نیچے آتے ہیں، وہاں جو ہے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ وہ جب نیچے آتے ہیں تو سدرۃ المنتہا پہ آتے ہیں، اور یہی ان کی انتہا سدرہ ہے۔ پھر وہاں سے نیچے آتے ہیں، جو یہاں سے جاتے ہیں ان کی انتہا بھی سدرۃ المنتہا، وہاں ٹھہر کے پھر اوپر جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سریع الاقلام کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے ہیں، پھر جو نورانی
پردے ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنی دو کمان جو ہیں قوسین کمان کو کہتے ہیں. تیر ہوتا ہے نا جس تیر جس کے اندر ڈالا جاتا ہے نا ڈال کے چلایا جاتا ہے اس کو کمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو کمانوں کا فاصلہ رہے گا. عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کوئی معاہدہ کرتے تھے یا تو دائیں ہاتھ کے ساتھ ملاتے تھے یا دو کمان جو ہے آپس میں ملاتے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب اتنا قریب ہوا کہ دو کمان جو ہے اتنا فاصلہ ہے. اس سے بھی کم قوسین او ادنی. پھر اللہ تعالیٰ کی وہاں اللہ کے محبوب نے تعریف کی. وہ کیا تعریف ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تعریف کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمام زبانی باتیں جو زبان سے بولا جاتا ہے، تمام بدنی باتیں جو بدن سے عبادت کی جاتی ہے، جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بدنی عبادت ہے. اور تمام مالی باتیں یا اللہ تیرے ہی لیے، زبانی بدنی مالی باتیں ساری کی ساری تیرے لیے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے محبوب سے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء فرماتے ہیں کہ آپ میں اگر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو تو بندہ کیا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کا سلام ہے، اللہ پاک کا سلام ہے تو کیا جواب ہے؟ وہ جواب دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اللہ کا سلام ہے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اگر کسی کو نور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہے تو پھر کیا جواب دیں؟ پھر درود شریف پڑھنا. درود شریف پڑھنا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم، سلام سلام پر ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت و برکاتہ اور اس کی برکت ہے. جب اللہ پاک نے یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی امت پہ یا اللہ میری امت کے لیے اللہ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جو نیک بندے ہیں، صالح نیک بندے ہیں، اس پر بھی میری سلام. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہاں 3 تحفے دیے. کتنے تحفے دیے؟ ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کے آخر تک پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا پورا قرآن. لیکن یہ جو آیات ہیں آمن الرسول سے لے کے آخر تک، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کر دیا. اللہ نے اس کے اندر بتا دیا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے، تم نے دعا کیسے کرنی ہے، تمہاری دعا کیسے ہو، دعا کا طریقہ، استغفار کا طریقہ اللہ نے بتایا. ٹھیک ہے.
دی کہ دن اور رات میں تم نے 50 مارے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھی، آپ کی تو امت ہی بڑی کمزور ہے، وہ 50 کیسے پڑھے گا؟ تم جاؤ اس میں کمی کروا دیا، 5 کام ہوتے ہوتے وہ 5 رہے، 50 پہلے 45 ہوئی، پھر 40 ہوئی، پھر 35 ہوئی، 5 کام ہوتے ہوتے جو ہے وہ پھر 5 رہے، 50 میں سے 5 رہے. ایک اللہ تعالیٰ نے آمن الرسول، یہ قرآن مجید کی آیات کا تحفہ دیا. دوسرا اللہ پاک نے 5 نمازیں ادا کی. تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب وہاں اپنی امت کو یاد کیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی امت کو یاد کیا کہ اللہ میری امت کے لیے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا اس کی میں بخشش کروں. سب سے بڑی دولت جو ہے، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان. سب سے بڑی دولت ایمان ہے. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایمان. سب سے بڑی دولت بھی ایمان، سب سے بڑی نیکی بھی ایمان. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ فرماتے ہیں تو کافر ہے، کافر قیامت والے دن اگر بالکل ارض ذہابا کہ سونے سے بھری ہوئی زمین یا اس کی مثل اور یوں سمجھو مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک، یہ سارا سونے سے بھر جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر قیامت والے دن یہ بدلے میں دے اور کہے میں چھوڑ جاؤں، تب بھی نہیں چھوڑ سکتا. اس کی بخشش کی ہوگی تب بھی وہ نہیں چھوڑ سکے. ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اور جس کے پاس ایمان ہوگا، ایک کلمہ ہے اس نے صدق سے، دل سے، اخلاص سے، نیت سے جو ہے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور باقی گناہ ہی گناہ. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ وہ جب اپنے گناہوں کو دیکھے گا کہے گا کہ بس آج میری خیر نہیں ہے. لیکن اللہ پاک اس کو بلائیں گے اور ایک پلڑے میں جو ہے گناہ رکھے ہوئے ہیں اور تمہاری کون سی نیکی ہے بتاؤ. میری تو کوئی نیکی. میں نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدق کے دل. اس کو لکھا کلمے کو ایک کاغذ پر لکھا جائے، وہ پڑھنے میں رکھا جائے تو وہ جو کلمے والا پلڑا ہے وہ مارا. نیکی جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ ایمان ہے. سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. دنیا میں بڑے بڑے ظالم ہیں، جی باپ کا نافرمان ہے، یہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا. یہ اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ ایسی باتیں کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہتے ہیں میرا شریک نہیں. تو سب سے بڑی نیکی ایمان ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نے جو اپنے محبوب کو 3 تحفے دیے. تیسرا تحفہ جو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا اس کو بھی میں بخش دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ معراج سے واپس آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ جو ہے قریش کو ذکر کیا، قریش کے سامنے بیان کیا، میں نے کہا رات میں نے جو ہے معراج کیا، یہاں سے میں مسجد اقصی جاتا ہوں، مسجد اقصی سے آسمان پہ جاتا ہوں، آسمان 7 آسمان جو ہے 7 آسمانوں سے اوپر
सिदरत मुंतहा से ऊपर अल्लाह ताला के पास हो गया है, तो कुरैश ने मुझे झुठलाना शुरू कर दिया। किसी ने तालियां पीटी, किसी ने सीढ़ियां बजाई, फिर मुझसे ऐसे ऐसे सवालात करने लगे जो सवालात नहीं किए जाते। जिन लोगों ने मस्जिद अक्सा को देखा था उन्होंने कहा अच्छा जो बताओ मस्जिद अक्सा के कितने सुतून हैं? बहुत बड़ी मस्जिद है मस्जिद अक्सा। ठीक है, ठीक है। अब इन चीजों की तरफ लोगों का रुझान तो भाई यहाँ एक बड़ी मस्जिद हो, आप वहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाएं, आपका ध्यान तो नमाज की तरफ है, आप तो नमाज पढ़ने के लिए हैं। लेकिन कोई अगर कहे कि जी आपने वहाँ नमाज पढ़ी है, वहाँ के दरवाजे कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं, उसके सुतून कितने हैं, ये कैसी मुश्किल पेश फरमाते हैं। मैं इतना परेशान हुआ जब उन्होंने मेरे सामने सवालात किए, जिंदगी में कभी मैं इतना परेशान नहीं हुआ। फिर अल्लाह पाक ने मेरे सामने मस्जिद अक्सा कर दिया, मेरे सामने मस्जिद अक्सा कर दिया। और मुझसे पूछते कितने दरवाजे हैं, मैं शुमार करके बता देता इतने दरवाजे, बारियां कितनी है, ठीक है, ठीक है, सुकून कितने हैं, मैंने सब कुछ बता दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बाद मुझसे पूछते हैं क्या नहीं कोई और निशानी बताओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने 2 काफिले जब मैं वापस आया हूँ तो तुम्हारे जो मक्के से शाम तिजारत के लिए 2 काफिले गए थे, मैंने उन काफिलों को रास्ते में देखा है। और आपने फरमाया कि एक काफिले वाले का जो है ऊँट गुम हो गया, वो अपने ऊँट को तलाश कर रहे थे और वो काफिला असर के वक्त पहुंच जाएगा। ठीक है, हदीस शरीफ पे आता है कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैसे ही, और वो काफिला जिस दिन आपने कहा, जिस वक्त कहा, उसी वक्त वो काफिला पहुंचा। और वो काफिले वालों ने कहा वाकई हमारा ऊँट गुम हुआ था। तो फिर लोग कहने लगे जी ये तो बड़ा माहिर जानवर आज़त। अल्लाह ने अपने महबूब को इस रात में मेराज करवाई, अपने पास बुलाया और अपना दीदार करवाया। ठीक है, ठीक है। और हमारा इसके ऊपर ईमान है कि जन्नत में जो जन्नती है, जन्नत में जाने वाला जो है, हदीस शरीफ में आता है कि वहाँ अल्लाह ताला का दीदार होगा। किसी को रोजाना होगा, किसी को हफ्ते के बाद होगा, किसी को महीने के बाद होगा, लेकिन अल्लाह का दीदार होगा। और सबसे लज्जत वाली चीज जो जन्नत में होगी वो अल्लाह का दीदार है। जितना मजा अल्लाह के दीदार में होगा इतना किसी और नेमत में, अल्लाह की नेमत में नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें ईमान की हालत में मौत दे और जन्नत में हम अल्लाह के महबूब का, ठीक है, दीदार करें। वाह।